بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے محترم دوستو، 15 شعبان بڑی بابرکت اور بڑی فضیلت والی رات ہے۔ تو اس میں جتنی بھی احادیث میں فضائل وارد ہوئے ہیں، تو جتنی بھی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، صحیح حدیث اس کے بارے میں وہ موجود نہیں ہیں، لیکن فضائل اپنی جگہ برقرار ہیں۔ تو اس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، تو ایک منادی اعلان کرتا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا کہ جس کی اللہ بخشش کرے، ہے کوئی پریشانیوں سے نجات پانے والا جس کو اللہ پریشانیوں سے نجات دے، یعنی اللہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، کوئی مانگنے والا ہے۔ تو اس رات میں کیا کیا جائے؟ اس میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے جائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے، ذکر و عبادت کی جائے، اور زیادہ سے زیادہ خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اپنی دنیا آخرت کی تمام حاجتیں اللہ سے مانگی جائیں، اور رو رو کے اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو، اپنی ضروریات کو، اپنے مصائب کو، مسائل کو اللہ کے سامنے رکھا جائے، اور شیطانی طریقوں سے بچا جائے۔ شیطانی طریقے کیا ہیں کہ آتش بازی میں مبتلا ہو جانا، یا کسی ایسی رسومات اور بدعات میں چلے جانا کہ جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ شیطانی طریقے ہیں، اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ عبادت سے دور رہے اور انہی کاموں میں الجھا رہے۔ تو وہ عبادت سے دور کرنے کے لیے شیطان اپنے چکر چلاتا ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرے، اس کے روزے کے بارے میں کوئی خاص فضیلت تو نہیں ہے، لیکن بہتر ہے اگر روزہ رکھ لیا جائے۔ تو ایک ضعیف حدیث ہے، ضعیف، کہ اس کے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے اگر روزہ رکھ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سعد اسلامک ٹی وی کے معزز سامعین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کے آئیکن پر کلک کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔